السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ وزیر فائنانس و صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ دلت بندھو اسکیم کو ایکریڈیشن رکھنے والے صحافیوں تک مرحلہ وار انداز میں وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے دلت صحافیوں کی جانب سے دلت ورکنگ جرنلسٹ ویلفیئر سوسائٹی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحیثیت ایک برادری صحافیوں پر بھاری سماجی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کے لیے کئی مواقع بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں حکومت کئی فلاحی اسکیمات پر عمل کر رہی اور عوام کو ان سے فائدہ ہو رہا۔ اس موقع پر صحافیوں میں ایکریڈیشن کارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ ملک میں منکی پاکس بیماری کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے مرض کی جانچ کے لیے گاندھی اسپتال میں ٹیسٹنگ کا اہتمام کیا ہے۔ تلنگانہ میں ابھی تک منکی پاکس کے 2 مشتبہ مریض پائے گئے تھے، لیکن قطعی جانچ میں وہ منفی پائے گئے۔ تلنگانہ میں منکی پاکس کے کیسز میں امکانی اضافے سے نمٹنے کے لیے گاندھی اسپتال ٹیسٹ کا اہتمام کیا جا رہا تاکہ حقیقی مرض کا پتہ چلایا جا سکے۔ پروفیسر کے ناگامنی، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مائکرو بایولوجی، گاندھی ہاسپٹل نے بتایا کہ ہاسپٹل کے ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے ٹیسٹ کے نتائج جاری کیے جائیں گے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی منظوری کے بعد نتیجہ جاری کیا جائے گا۔ اسی دوران وزیر صحت ہریش راؤ نے گاندھی اسپتال میں منکی پاکس کے نمونوں کی جانچ کے لیے خصوصی مرکز کے قیام کی سفارش کی تھی۔ قبل ازیں منکی پاکس کے نمونوں کو معائنے کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی پونے روانہ کیا جا رہا تھا۔ ملک میں کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ریاست میں جانچ کے مرکز کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کے کمزور معاشی موقف نے معذور افراد کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کے لیے بروقت تنخواہوں کے ایصال کے لیے فنڈز دستیاب نہیں۔ ایسے میں آسرا پنشن کے استفادہ کنندگان گزشتہ 2 مہینے سے پنشن کا انتظار کر رہے۔ حکومت کی جانب سے پنشن کی اجرائی کے سلسلے میں غیر واضح موقف پر معذورین نے احتجاج منظم کرتے ہوئے حکومت تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ریاست کے معذور افراد کے علاوہ بیوہ اور ضعیف خواتین اور بے سہارا خواتین بھی گزشتہ چند مہینے سے پنشن سے محروم ہیں۔ معذورین کے لیے آسرا پنشن حقیقی معنوں میں آسرا اور سہارے سے کم نہیں ہے۔ معذورین پنشن کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے دفاتر کے چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن انہیں اطمینان بخش جواب نہیں مل سکا۔ سرکاری دفاتر کے چکر کاٹنے سے عاجز آ کر معذورین نے احتجاج کیا ہے۔ سابق میں ہر مہینے کی آخری تاریخ کو پنشن جاری کر دیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ 2 مہینے گزرنے کے باوجود عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فنڈز کی اجرائی کے بعد پنشن جاری ہوگا۔ ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر رمیش ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں مزید 8 میڈیکل کالجز کے قیام کے لیے 8 یا 9 اگست کو درخواست داخل کی جائے گی۔ تعلیمی سال 2023-24 میں یہ میڈیکل کالجز دستیاب ہو جائیں گے۔ ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن نے بتایا کہ ریاست میں کاماریڈی، سرسلہ، جنگاؤں، آصف آباد، بھوپالپلی، وقار آباد، کریم نگر اور کھمم میں نئے میڈیکل کالجز قائم کرنے کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 اگست مقرر ہے۔ تلنگانہ حکومت 100 MBBS نشستوں کے ساتھ ایک میڈیکل کالج قائم کر رہی۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال 25 ستمبر کو سنگاریڈی، جگتیال، کوتاگوڑم، وناپرتی، ناگر کرنول، منچریال، محبوب آباد، راماگنڈم میں نئے میڈیکل کالجز قائم کرنے کے لیے درخواستیں داخل کی گئی تھی۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کی ٹیم نے تاحال 2 مرتبہ ان مقامات کا معائنہ کیا۔ قواعد کے مطابق ہونے والے جگتیال میڈیکل کالج کے لیے انتظامی امور کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ڈاکٹر رمیش ریڈی نے کہا ہے کہ ماباقی میڈیکل کالجز کی بھی عنقریب منظوری حاصل ہوگی۔
रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगस्त 2022 की मीटिंग आज जुम्मे को इख्तिताम पजीर हुई। बुध के रोज से शुरू होने वाले इस रोजा इजलास के बाद आज सुबह 10 बजे रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लिए गए फैसलों से आगाह कराया। उन्होंने कहा कि रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आरबीआई के इस फैसले से अवाम को मजीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस बार रेपो रेट में 0.50% इजाफा करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही पिछले 4 महीनों में रेपो रेट में 1.40% का इजाफा हुआ। अब इसका असर होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तक की EMI पर नजर आने वाला है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ये मीटिंग पहले पीर से बुध तक होनी थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उसे मुलतवी करना पड़ा। महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने इस साल मई से रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया था। रिजर्व बैंक ने मई के महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हंगामी मीटिंग तलब की थी। मई 2020 की मीटिंग में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% इजाफा किया था। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स recognized by the government of Telangana. Courses offered MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. कांग्रेस के मुल्कगीर एहतजाज के आगाज में साबिक सदर राहुल गांधी ने पार्टी के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर हमला बोला। राहुल गांधी ने 2 टुक अल्फाज में कहा कि जो धमकाते हैं वो डरते हैं और जो अवामी मसाइल से डरते हैं वो धमकाते हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, GST का गलत निफाज, चीन की दरअंदाजी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के तहत राहुल गांधी ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर सहाफियों से खिताब किया। बीजेपी के मुस्तकिल इंतखाबी कामयाबी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, हिटलर भी इंतखाबात जीत जाता था क्योंकि उसने तमाम इदारों पर कंट्रोल किया हुआ था। इसी तरह आज हिंदुस्तान में तमाम इदारों पर RSS और बीजेपी का कब्जा है। राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुल्क में जमहूरियत एक यादगार बनकर रह गई है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांसीसी हुकाम एक स्कूल में एक खातून की तरफ से हेडस्कार्फ पहनकर आने की वजह से उस पर पाबंदी लगाकर इंसानी हुकूक के एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के मुरतकब हुए। इस बारे में एक शिकायत 2016 में एक ऐसी फ्रांसीसी खातून शहरी की तरफ से दायर की गई थी जो 1977 में पैदा हुई थी। इस खातून का नाम, मजहब और दीगर शनाख्ती क्वाइफ इसके वकील की दरख्वास्त पर जाहिर नहीं किए गए। इस दरख्वास्त पर अपना फैसला सुनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक की कमेटी ने कहा कि फ्रांसीसी हुकाम का इस खातून पर उसके हेड स्कार्फ के बाइस पाबंदी लगा देने का फैसला शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के मुनाफी था। ये शिकायत जिस खातून की तरफ से दायर की गई थी वो हेड स्कार्फ के बाइस खुद पर पाबंदी लगाए जाने के वक्त 2010 में एक पेशा वाराना तरबियती कोर्स में हिस्सा लेना चाहती थी और इस कोर्स के लिए उसने दाखिले का इम्तिहान और इंटरव्यू दोनों पास भी कर लिए थे। ताहम पेरिस के एक जुनूब मशरकी मज़ाफ़ाती इलाके में लैंग्वे वॉलो नामी हाई स्कूल के हेडमास्टर ने उस खातून को इसलिए इस ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लेने से रोक दिया था कि वो अपने हेड स्कार्फ की सूरत में एक मजहबी अलामत पहने हुई थी और इस बात की फ्रांस के अवामी तालीमी इदारों में इजाजत नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के सदर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी ने 2012 में कंपनियों से पैसे इकट्ठे किए, जबकि इस कार्रवाई पर पाबंदी का कानून 2017 में नाफिज किया गया था, इसलिए इस मामले में किसी तरह की खिलाफवर्जी नहीं की गई। पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये इतला दी गई है। इमरान खान ने लाइव वीडियो के जरिए अपने खिताब में कहा कि यह गैर मुल्की फंडिंग का मामला नहीं था। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक गैर
ملکی پاکستانیوں سے جمع ہونے والے عطیات کو غیر ملکی فنڈنگ سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی قانون سیاسی جماعتوں کو غیر ملکی پاکستانیوں سے رقوم جمع کرنے سے نہیں روکتا۔ عمران خان نے کہا، اسلام آباد کو خلا بنا دیا گیا، وہ ایسا کیوں کر رہے؟ احتجاج کرنا ہر ایک کا آئینی حق ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رضا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپنے متفقہ فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کو بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈز حاصل کرنے کا مجرم قرار دیا۔ مرکزی حکومت اپنے سیاسی حریفوں اور نظریاتی اختلاف رکھنے والوں کے خلاف انسداد غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے موجود UAPA قانون کا استعمال کر رہی۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے راجیہ سبھا میں پیش کیے گئے اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ UAPA کا بھی استعمال سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے ہونے لگا ہے اور اس قانون کے نام پر مخالف حکومت نظریات کے حامل افراد میں خوف پیدا کیا جا رہا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نتیانند رائے نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں سال 2018 سے 2021 کے درمیان UAPA کے تحت 4690 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور ان میں سے اکثر گرفتار شدگان جیلوں میں بند ہیں۔ راجیہ سبھا میں پیش تفصیلات کے مطابق سال 2018 میں 1421 افراد کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا اور اس سال کے دوران محض 35 افراد کو UAPA کے تحت مقدمات میں مجرم قرار دیا گیا۔ اسی طرح سال 2019 کے دوران 1948 افراد کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، جن میں 34 افراد کو ہی سزا دلوانے میں کامیابی ملی۔ اسی طرح سال 2020 میں 1321 نوجوانوں کو UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا، جن میں محض 80 نوجوانوں کو مجرم ثابت کر کے سزا دلوائی جا سکی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کے تحریری جواب کے مطابق ملک بھر کی تمام ریاستوں میں UAPA کے تحت گرفتاریوں میں اتر پردیش سر فہرست ہے، جہاں مجموعی اعتبار سے 3 برسوں میں 1338 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسرے نمبر پر منی پور ہے، جہاں اس مدت کے دوران 943 افراد کو UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز کا مارننگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔